تھینک یو. ادھر جی ذرا ادھر ادھر بھی دیکھ لیں. ہاں تھینک یو. آج کی پریس کانفرنس جس طرح آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ میرے بائیں سائڈ پہ داور کنڈی صاحب موجود ہیں. داور کنڈی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد کے پی خیبر پختونخوا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اور جس طرح میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی، بہت سے پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ان سب کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا مصیبت کو گلے لگانے کے مترادف ہے. اور داور خان کنڈی جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں، ٹانگ کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، خود بڑی ان کی سیاسی جدوجہد ہیں. میں کافی عرصہ پہلے ٹانگ میں جج تھا اور اس وقت یہ نوجوان ہوا کرتے تھے تو دیکھا کرتا تھا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو لیکن ٹانگ کا کنڈی قبیلہ اور اس کے کنڈی قبیلے کے علاوہ مربت بیٹھانی جو بھی وہاں پہ محسود وزیر قبائل سرائکی اسپیکنگ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ داور خان کنڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کی ٹانگ کی سیاست میں بہت ہی اچھا مقام ہے جو انہوں نے اپنی خدمات کی بنیاد پہ بنایا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا ایک وہ کرا دوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا ایم این اے تھا اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب. اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ تھے اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے. اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا. اور حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے ٹینٹڈ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا. تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب کا، جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں اور جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں تو آپ پارٹی میں آئیں. شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو انہوں نے بھی قائل کیا اور علی امین بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے. تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا. اور میں بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں.
اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں، اس کی پاسداری کی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا. غلطیاں ہوئیں، غلط فیصلے ہوئے، لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے. تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی. آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے، اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً. تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کرے جو 9 مئی والے ہیں. آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف. دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے.